الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، عزیز نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی شأنہ کا ہم سبھی پر بہت بڑا احسان ہوا کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، اور الحمدللہ ماشاء اللہ تبارک اللہ ایک طالب علم نے نہیں، دو نے نہیں، تین نے نہیں، 11 طالب علموں نے آج اس مبارک مجلس میں قرآن مجید کی تکمیل کا شرف حاصل کیا. یہ ہمارے لیے بھی سعادت کی بات ہے اور اس مدرسے کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، اساتذہ کرام کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، ان بچوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، ان کے ماں باپ اور ان کے خاندانوں کے لیے بھی سعادت کی بات ہے، بلکہ پوری امت کے لیے سعادت کی بات ہے. پوری امت کے لیے سعادت کی بات ہے، اس لیے کہ جب کبھی کوئی بچہ، نوجوان لڑکا قرآن مجید کو الحمد سے لے کر والناس تک اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے تو یہ بچہ اور اس بچے کا یہ عمل دین اسلام کے برحق ہونے کی ایک دلیل ہے. کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں؟ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جتنے دین ہیں، جتنے ریلیجنز ہیں، ان کی سب کی اپنی اپنی مذہبی کتابیں ہیں، مگر ان میں سے کسی کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوتی کہ اپنی مذہبی کتاب از اول تا آخر، بگننگ سے اینڈ تک
پوری محفوظ کر سکے، پوری یاد کر سکے۔ یہ صرف دین اسلام کی خصوصیت ہے اور یہ صرف قرآن مجید کی خصوصیت ہے۔ کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں؟ وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ ایک نہیں، ایک درجن نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، کروڑوں ابجوں حفاظ دنیا میں ہر دور میں رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، اور اس گئے گزرے دور میں بھی حق تعالی شانہ کی سنت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے کہ اس روئے زمین پر بسنے والے ہر غیر مسلم نہیں، ہر انسان کے دل میں اسلام کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، قرآن کے بارے میں شک پیدا ہو جائے۔ ایسے دور میں جبکہ اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے، ایسے وقت میں اپٹن لین کے علاقے میں، اس مغربی معاشرے میں پیدا ہونے والے اور مغربی معاشرے میں پلنے والے بچوں کا قرآن مجید کو از اول تا آخر اپنے سینے میں محفوظ کر لینا، اپنے سینے کو قرآن مجید کا خزینہ بنا لینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حق تعالی شانہ آج بھی اسی طرح قدرت رکھتے ہیں جیسے پہلے رکھتا تھا۔ اس کی شان میں ایک رائے کے دانے کے برابر فرق نہیں آیا، اس لیے کہ اس کی شان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، خدا کی شان بھی باقی ہے، قرآن بھی زندہ ہے، اور اسلام بھی باقی ہے، اسلام بھی زندہ ہے، قرآن بھی باقی ہے۔ تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ بڑی سعادت کا موقع ہے، اور پھر ان 11 طالب علموں نے قرآن مجید کی آخری سورتوں کی تلاوت کی، اور پھر آخری سورتوں کی تلاوت کرتے ہی قرآن مجید کی پہلی سورت اور پھر دوسری سورت کے کچھ حصے کی تلاوت کی۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو الحال المرتحل کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الحال المرتحل، حال اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی منزل کا قصد کر کے سفر پر روانہ ہوتا ہے، اور سفر پر روانہ ہوتا ہے اور سفر کرتے 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 اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تو کسی منزل کا قصد کرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص یہاں سے مکہ مکرمہ کا قصد کرتا ہے تو اس کا سفر مکہ مکرمہ تک کا نہیں ہوتا، اس کا اپنے گھر تک کا ہوتا ہے، تو منزل اس کی اپنا گھر ہے۔ تو یہاں سے جاتا ہے مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ سے واپس اپنے گھر آتا ہے۔ جب گھر آتا ہے تو کہیں گے کہ یہ حال ہو گیا، عربی میں یہ اپنی منزل پہ اتر گیا، اپنی منزل پہ پہنچ گیا۔ اور پھر گھر پہنچتے ہی اگر دوسرے دن وہ دوسری جگہ کے سفر کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اب کہیں گے کہ یہ مرتحل ہو گیا۔ تو حال اس کو کہتے ہیں جو سفر سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس لوٹ آتا ہے، اور مرتحل اس کو کہتے ہیں کہ جو سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کو الحال المرتحل کہا کہ یہ وہ مسافر ہے جو والناس تک پہنچنے کے بعد بیٹھ نہیں جاتا، بلکہ والناس تک پہنچنے کے بعد دوسرے سفر کی فوراً تیاری کرتا ہے اور شروع کر دیتا ہے، اور الحمد سے اب یہ دوسرے سفر کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے مستحب طریقہ یہی ہے کہ والناس پر پہنچنے کے بعد قرآن مجید کو ختم کر کے فارغ نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ تو الحال ہے۔
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فارغ ہو گیا ہے، منزل پر نکلا تھا الحمد سے اور پھر گھر پہنچا والناس پر اور اب بیٹھ گیا، اور اس میں اب دوسرے سفر کی ہمت نہیں. کہا کہ نہیں، الحال المرتحل بنو، کہ والناس تک پہنچنے کے بعد اسی مجلس میں بیٹھ کر دوسرے سفر کی تیاری کر لو اور سورہ فاتحہ پڑھ لو، اور سورہ فاتحہ سے کم مفلحون تک پڑھو. اسی لیے تراویح میں بھی المفلحون تک ائمہ پڑھتے ہیں، تاکہ الحال ہو کر کے فارغ نہ ہو جائے بلکہ مرتحل بن جائے کہ اب ہم دوسرے قرآن مجید کو شروع کر چکے ہیں اور اب یہ ہماری منزل چلتی رہے گی، اور پھر یہ جب ختم ہوگا والناس تک تو پھر شروع کر دیں گے مفلحون تک، تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اور الحال المرتحل ہونے کی حالت میں دنیا سے ہم رخصت ہوں اور حق تعالی شانہ کے دربار میں کھڑے ہوں، تاکہ قرآن مجید سے ہمارا تعلق ہو، اور تعلق کی صورت میں قرآن مجید بھیجنے والے اور قرآن مجید جس کا کلام ہے اس کے دربار میں ہماری حاضری ہو تو وہ ہم سے خوش ہو جائیں اور ہمیں بھی جنت میں بلند درجات دے کر کے خوش کر سکیں. تو یہ بچے جو ہے ابھی تلاوت کر رہے تھے، اور 11 طالب علموں نے سورتیں تلاوت کی. سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھی گئی، سورہ فلق 11 مرتبہ پڑھی گئی، سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھی گئی، اور سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھی گئی، اور سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں 11 مرتبہ پڑھی گئی. میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو اصل میں قرآن مجید سے شغف نہیں ہے اور قرآن مجید سے تعلق نہیں ہے. اسی وجہ سے قرآن مجید کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ہمیں ایک قسم کی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، ایک قسم کا ملال پیدا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی ہے اور بورڈم پیدا ہو جاتا ہے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اسی وقت اچھی لگتی ہے جبکہ پڑھنے والے کی آواز ہمارے کانوں کو خوش کرنے والی ہو. ہمارے کانوں کو خوش کرنے والی اگر آواز ہے تب تو قرآن مجید سے ہمیں لگاؤ ہے، اور اگر ہمارے کانوں کو خوش کرنے والی آواز نہ ہو تو اللہ کا وہی کلام پڑھا جا رہا ہے اور قرآن مجید کی وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی سورتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی حروف پڑھے جا رہے ہیں، اور یہ حق تعالی شانہ ہی کا کلام ہے، مگر یہ ہمیں کھینچتا نہیں، ہمارا دل اس کی طرف کھینچا نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں حق تعالی شانہ کے کلام کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، ہمیں حسن صوت کے ساتھ لگاؤ ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ بھئی دیکھو قرآن مجید کو پڑھو تو صحت کے ساتھ پڑھو، قرآن مجید کو پڑھو تو حسن صوت کے ساتھ پڑھو، اچھی آواز کے ساتھ پڑھو. مگر ہر ایک کی اچھی آواز نہیں ہوتی، ہر ایک کو حق تعالی شانہ حسن صوت عطا نہیں فرماتے، ہر ایک کو درد آواز میں عطا نہیں ہوتی، سوز آواز میں نہیں ہوتی. بعض لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے. ہمارے قاری صاحب مدظلہ العالی جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو دل پر ایک اثر ہوتا ہے، اور میں جو ہے اپنے دل میں ایک تمنا ہوتی رہتی ہے کہ کاش کہ ایسا موقع آئے کہ ان کے پیچھے ہم نماز پڑھیں. تو بعضوں کی آواز میں حق تعالی شانہ نے قدرتی طور پہ حزن رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ تلاوت کرتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے. بعضوں کی آواز اچھی ہوتی ہے کہ دل پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں. اور پھر بعض حضرات جو ہیں ان کے پاس آواز نہیں ہوتی مگر تجوید میں بہت اونچا مقام ہوتا ہے، بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے. تو جب وہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو عام لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی ان کے بارے میں اعلان ہوا تھا کہ بہت بڑے قاری ہیں، امام القراء ہے، شیخ القراء ہیں، مگر ان کی قرات میں تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. تو اصل میں چونکہ ہم لوگ فن سے واقف نہیں، یہ تجوید کا ایک فن ہوتا ہے، تو وہ مخارج اور صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھتا ہے تو وہ اس فن کے لوگ اسے سمجھ سکتے ہیں. اس فن کے لوگ، ایک شخص فٹ بال سے واقف ہی نہ ہو تو وہ کسی اچھے کھلاڑی کو کیا اپریشیٹ کرے گا. ایک شخص کرکٹ سے بالکل واقف نہ ہو، اسے اگر کرکٹ دیکھنے کے لیے بٹھایا جائے تو وہ کسی بولر کو کیا سمجھ سکے گا اور وہ کسی کرکٹ کے بیٹسمین کو کیا سمجھ سکے گا. ان مثالوں سے میں ہرگز یہ بات نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی کوئی کمال کی چیز ہے. یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ حضرات چونکہ ان چیزوں سے زیادہ واقف ہوں گے اس لیے مثال سمجھ میں جلدی آ جائے گی. مگر کرکٹ کا کھیلنا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، عمدہ بیٹنگ کرنا یہ کمال کی چیز نہیں ہے، عمدہ بولنگ کرنا یہ کمال کی چیز نہیں ہے، اور اچھا فٹ بالر ہونا یہ کمال کی چیز نہیں ہے.
مگر بہرحال جو اسے کمال کی چیز سمجھتے ہیں تو جو اس فن سے واقف ہوگا، اس کھیل سے واقف ہوگا، وہ اپریشیٹ کر سکے گا. اگر ایک شخص نے فٹ بال دیکھا ہی نہ ہو، اسے آپ کسی میچ دیکھنے کے لیے بٹھا دیں تو اس کو تو صرف اتنا نظر آئے گا کہ 22 آدمی پوری بے وقوفی کے ساتھ ایک بال کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اس سے زیادہ آگے اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کون سا موو ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا ہے. تو اسی طرح جو لوگ تجوید سے تعلق رکھنے والے نہیں ہوتی، جنہیں قرآن مجید سے وابستگی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے، تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے یہاں جو لوگ قاری کی تعریف کرتے ہیں ان کے نزدیک 2 ہی چیزیں ہیں. نمبر 1، اس کا سانس بہت لمبا ہو. اگر سانس لمبا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بہت اچھے قاری ہیں. اور باقاعدہ ایسی مجلسوں کا آج کل رواج ہو گیا ہے، اور کہیں اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ پر کوئی قاری آ رہا ہے تو لوگ جوک در جوک چلے جاتے ہیں. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تجربہ یہ ہے کہ ان کا سانس بہت لمبا اور کان میں آواز بہت اچھی آتی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے حسن صوت سے نوازا ہوتا ہے اور سانس لمبا، بلکہ باقاعدہ گھڑی میں دیکھتے ہیں، اور گھڑی میں دیکھنے کے بعد اس مجلس سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسرے کے سامنے تبصرہ کرتے ہیں کہ 53 سیکنڈ تک سانس چلا. 53 سیکنڈ تک. قاری عبد الباسط صاحب کا تو 50 سیکنڈ تک چلتا تھا، ان کا 53 سیکنڈ تک چلا. بس یہ ہمارے یہاں معراج ہے کہ یہ سب سے بڑا قاری جس کا سانس بہت لمبا اور ایسی آواز سے پڑھے جو ہمارے کانوں کو اچھی لگے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید سے تعلق ہی پیدا نہیں کیا. کاش کہ میرے بھائی میں اور تو قرآن مجید سے تعلق پیدا کرتے، تجوید سیکھتے تو ہمیں سمجھ میں آتا کہ اچھا پڑھنے والا کون ہے. بعض پڑھنے والے ایسے ہیں کہ تجوید میں امام تجوید میں، قرآن کی صحت میں امام، مگر جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سانس ان کا لمبا نہیں اور لہجہ نہیں اور آواز ان کے پاس نہیں، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ کیسے قاری ہیں. ابھی ہمارے قریب کے زمانے میں ایک بہت بڑے قاری گزرے ہیں، قاری طاہر رحیمی صاحب رحمت اللہ علیہ. ہمارے حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے. یہ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور قاری رحیم بخش صاحب رحمت اللہ علیہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے. حق تعالی شانہ نے اس سلسلے میں عجیب برکت پیدا فرمائی. حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب سے میں نے سنا کہ وہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے لیے اس دور میں دلیل تھے. ان کو دیکھ کر یقین آ جاتا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اتری ہوئی کتاب ہے اور ایک معجزہ ہے. اور مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ آیت من آیات اللہ تھے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے زمانے کے بعض علماء نے یہ کہا کہ ہوا آیت من آیات اللہ یمشی علی ظہر الارض. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا حافظہ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو فن حدیث میں جو مہارت تھی، اس کی سند میں اور اس کے متن میں اور اس کے علل اور شذوذ پر جو نظر تھی اور اس کو فوراً سمجھنے کا جو سلیقہ تھا، اور پھر میموری اتنی پاورفل، تو لوگوں نے یہ کہہ دیا ان کے زمانے میں بڑے بڑے علماء نے کہ ہوا آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یمشی علی ظہر الارض، جو اس روئے زمین پر چل رہی ہے، پھر رہی ہے. تو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ کا قرآن مجید کے ساتھ جو شغف تھا اور قرآن پر جو کنٹرول تھا ان کو، اس کو دیکھ کر کے ایسا نظر آتا تھا کہ ہوا آیت من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز بیان کر رہا ہوں، اور میں نے خود مفتی صاحب سے ڈائریکٹ سنا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یعنی میرے اور قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان صرف ایک واسطہ. فرماتے ہیں کہ قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طرح قرآن مجید کو شروع سے پڑھ سکتے تھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی طرح قاری صاحب پیچھے سے بھی پڑھ سکتے تھے. یعنی سورۃ الناس کی آخری آیت پہلی مرتبہ، اور پھر اس کے بعد والی آیت، پھر اس کے بعد والی آیت، اور جس طرح سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اسی طرح قرآن مجید کو الٹا پڑھ سکتے تھے. اور قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن مجید اتنا مستحضر، اتنا یاد، اتنا پختہ
کہ اگر ان سے کہا جاتا تھا کہ قرآن مجید کی ہر آیت کا آخری لفظ پڑھو تو آخری لفظ پڑھتے پڑھتے قرآن کو پورا کر دیتے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو پڑھتے تھے کہ العالمین. ہم تو دیکھو 3 لائن نہیں پڑھ سکتے, 3 آیتیں نہیں پڑھ سکتے. العالمین الرحیم الدین اس طرح پڑھتے چلے جاتے تھے پورا قرآن مجید. جس جگہ سے ان کو شروع کر دو شروع ہو جاتے تھے, جس جگہ روک دو وہاں رک جاتے تھے. اور پھر قاری تھے تو 17 پر بہت زیادہ عبور. تو طبیعت ان کی ایسی واقع ہوئی تھی کہ تراویح پڑھتے تھے اپنے کسی شاگرد کے پیچھے, اور شاگردوں پر بڑی گرفت تھی ان کی. تو شاگردوں کو مختلف مسجدوں میں مقرر کر دیتے تھے. پہلے زمانے کے بھائی اساتذہ کو جو ہے بہت زیادہ شغف تھا اپنے شاگردوں کے ساتھ, اور ہمارے زمانے میں بھی انحطاط کا دور ہے, مگر ایسے اساتذہ آج بھی موجود ہیں جنہیں شغف ہے اپنے شاگردوں کے ساتھ. مگر لیمیٹیشنز جو آ جاتے ہیں وہ شاگردوں کی طرف سے اور شاگردوں کے ماں باپ کی طرف سے, اس لیے کہ اگر استاد ذرا ان کی اصلاح اور ان کی تربیت میں کوشش کرتا ہے تو ان کی طرف سے پابندیاں لگ جاتی ہے. اس زمانے کے طالب علم بھی اپنے استاد کے سامنے تابع رہتے تھے اور بہت زیادہ محبت سے پیش آتے تھے. تو قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں سے نابینا تھے, تو عادت یہ تھی کہ اپنے شاگردوں کو جہاں جہاں تراویح کے لیے بھیجتے تھے تو تراویح میں کہیں بھی پہنچ جاتے تھے, کسی بھی مسجد میں کہے بغیر, تاکہ دیکھے کہ ہمارا شاگرد تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا نہیں, اور جیسے ہم نے اسے سکھایا ہے اس طرح پڑھ رہا ہے یا نہیں. اور نفل کی نیت سے تراویح پڑھتے تھے, اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد پھر اپنی مسجد میں آتے تھے, اپنے مدرسے میں آتے تھے اور وہاں خود تراویح پڑھاتے تھے خود. اور 3 دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے, 3 دن میں ایک قرآن ختم فرماتے تھے. تراویح کے بعد شروع فرماتے تھے, 10 پارے پڑھتے تھے روزانہ, اور 10 پارے پڑھتے تھے. اور جو 10 قسم کی قراءتیں ہیں تو ہر قراءت میں ایک ایک قرآن ختم کرتے تھے, اور سوتے بہت کم تھے, بہت کم. تو نماز پڑھتے پڑھتے جو ہے کبھی کبھی کھراٹے بھی لیتے تھے, یعنی نیند میں چلے جاتے تھے, اونگ آ جاتی تھی. اور نماز میں اس طرح سے اگر اونگ آ جائے کہ نماز کے ارکان میں کوئی فرق نہ آئے تو نماز اس سے فاسد نہیں ہوتی, وضو ٹوٹتا نہیں ہے, تو کھراٹے لیتے تھے. اڑوس پڑوس والے مصلی سن رہے ہیں کہ قاری صاحب نیند میں چلے گئے ہیں, مگر جہاں اپنا شاگرد غلطی کرتا تھا فوراً وہاں روک لیتے تھے اسے اور ٹوک دیتے تھے. اور ایک ایک وقت میں 3 4 5 شاگردوں کا سنتے تھے, اور الگ الگ شاگرد الگ الگ قرات میں پڑھ رہا ہے, الگ الگ جگہ سے پڑھ رہا ہے, اور 4 5 کا سنتے سنتے بھی ان نیند میں چلے جاتے تھے, کھراٹے لیتے تھے, مگر جہاں جو شاگرد غلطی کرتا تھا فوراً اسے پکڑ لیتے تھے. ایسا قرآن مستحضر قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کو. اللہ اکبر. دیکھو حق تعالی شانہ ایسے بندوں کو دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں قرآن کا جو یقین ہے وہ اور بڑھے. جی قرآن مجید سے ان حضرات کو شغف کتنا تھا, سوچے تو صحیح میرے بھائیو. یہ قاری فتح محمد پانی پتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں, ان کے ایک شاگرد تھے قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ان کی جگہ لی, جانشین بنے ان کے بعد. تو ان کو بھی قرآن مجید سے عجیب و غریب شغف. ہمارے حضرت حاجی محمد فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا کہ ایک مرتبہ میں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے گیا. میں نے حضرت سے ملاقات کی تو حضرت وضو سے فارغ ہوئے تھے, اور وضو سے فارغ ہونے کے بعد حضرت جو ہے وہ تحیت الوضو کے لیے تیاری کر رہے تھے. تو میں نے جب ان سے مصافحہ کیا, ملاقات کی, تو پوچھا کہ خیریت سے آنا ہوا. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت بس آپ کی ملاقات زیارت کے لیے حاضر ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے تھوڑی مہلت دے دیجئے, میں ذرا تحیت الوضو پڑھ لوں اور تحیت الوضو کے بعد آپ سے بات کروں. تو حاجی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید بہت میٹھا پڑھتے تھے. تو حق تعالی شانہ نے انہیں فن تجوید سے بھی نوازا تھا اور حسن صوت سے بھی, آواز بھی بہت میٹھی پیاری. تو حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت تحیت الوضو تو نفل ہے, تو آپ امام بن جائیے, میں آپ کے پیچھے مقتدی ہو جاتا ہوں, آپ کی تلاوت بھی میں سن لوں گا اور میں بھی 2 رکعت نفل میں شریک ہو جاؤں. تو کہا کہ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب وہ امام بن گئے. حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ میں پیچھے مقتدی بن گیا, اور انہوں نے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کی تو پہلی رکعت میں 10 پارے کی تلاوت فرمائی. تحیت الوضو میں پہلی رکعت میں 10 پارے کی تلاوت فرمائی قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے شاگرد تھے قاری طاہر رحیمی. یہ قاری طاہر رحیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں
میں نے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے سنا کہ جب قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال کر چکے تھے اور قاری طاہر رحیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں تھے، اور صرف قاری نہیں تھے، صاحب علم تھے. میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو عالم اسلام کے بڑے علماء اور فقہا میں سے تھے، حضرت مجھے لے جاتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لیے. تو میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ حضرت ان سے پوچھتے تھے کہ قاری جی، حضرت اس طرح بولتے تھے کہ قاری جی فلاں مسئلے پر میں حدیث تلاش کر رہا ہوں، تمہارے علم میں کوئی حدیث ہے؟ تو وہ بتاتے تھے کہ حضرت فلاں کتاب کے اندر فلاں جگہ پر یہ حدیث ہے، اور اگر یاد نہیں ہوتی تھی تو فرماتے تھے کہ حضرت میں دیکھ کر کے بتلاؤں گا. یعنی فنی آدمی، علم حدیث میں بھی ان کی مشکات شریف کی بھی ایک اردو میں شرح چھپی ہوئی ہے. تو یہ قاری طاہر رحیمی جو ہے وہ فن میں بہت ماہر. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے خود سنا کہ قاری طاہر رحیمی فن میں، فن تجوید میں اس وقت پوری دنیا میں ان کی نظیر نہیں. اور مفتی صاحب فرماتے تھے کہ حدیث اور تفسیر کا مطالعہ کرتے ہوئے فن تجوید سے تعلق رکھنے والا اگر مجھے کوئی اشکال پیدا ہوتا ہے اور میں مختلف قاریوں کی طرف رجوع کرتا ہوں تو تشفی مجھے صرف قاری طاہر صاحب کے جواب سے ہوتی ہے. اتنا بڑا فنی آدمی، اور ان کا بھی نماز کا یہی حال. ان کو میں نے دیکھا، وہاں جاتا تھا ان کو دیکھنے کے لیے، تو ان کی ایک جگہ مقرر تھی مغرب سے عشاء بیٹھنے کی. تو معمول ان کا یہ تھا کہ مغرب کی نماز سے امام صاحب سلام پھیرتے تھے تو سلام پھیرتے ہی یہ کھڑے ہو جاتے تھے اور 2 رکعت سنت پڑھتے تھے. بڑھاپے میں تھے، 2 رکعت سنت پہلے جلدی جلدی پڑھ لیتے تھے. جلدی جلدی کا مطلب آداب سنن کی رعایت کے ساتھ مگر مختصر. اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد پھر یہ نفل کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے تیسری رکعت کے لیے، تو تیسری رکعت شروع کرتے تھے. تو ہمیشہ کا ان کا میں نے معمول دیکھا، جب بھی میں وہاں گیا اور ان کے پیچھے بیٹھ کر دیکھا تو تیسری رکعت شروع کرتے تھے، وہ ہمیشہ تیسری رکعت ختم ہوتی تھی عشاء کی اذان پر. تو 2 رکعت سنت پڑھتے تھے، 2 رکعت سنت پڑھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے جب تیسری رکعت شروع فرماتے تھے تو یہ تیسری رکعت نفل جو ہوتی تھی وہ چلتی رہتی تھی عشاء کی اذان تک. اور جب عشاء کی اذان ہوتی تھی تو وہاں اذان بھی لمبی ہوتی ہے، تو اذان جب ہوتی تھی تو پھر رکوع میں جاتے تھے، اور جب تک اذان ہو جاتی تھی اتنی دیر میں وہ دوسری رکعت بھی پوری کرتے تھے، اور چوتھی رکعت ختم کر کے پھر فوراً کھڑے ہو جاتے تھے اور 4 رکعت سنت پڑھتے تھے. 4 رکعت سنت کے بعد پھر عشاء کی نماز شروع ہو جاتی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ امام اپنے وقت کا، شیخ القراء. مگر میرے بھائیوں، میں نے ان کا قرآن سنا تو حسن صوت بالکل نہیں، ایسی کوئی کشش نہیں کہ جس کو سن کر کے آپ یہ کہیں کہ بہت بڑا قاری ہے. مگر ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ ہمارا مزاج یہ کہ سانس بہت لمبی، سانس بہت لمبا، اور آواز میں ٹیون ذرا اچھا ہو، لہجہ اچھا ہو، تو ہم کہتے ہیں کہ بہت بڑا قاری ہے، بہت بڑا قاری. اور اگر کوئی اچھا قاری آ جائے یا کوئی تلاوت کر رہا ہے، جیسے ان بچوں نے تلاوت کی اور ذرا دیر ہو گئی تو ہم لوگ تھک جاتے ہیں کہ ان کی یہ تلاوت کب ختم ہوگی کہ ہم بیان سنیں. ہم تو بیان سننے کے لیے آئے ہیں. میرے بھائیوں، کہاں ہماری بات اور کہاں اللہ کی بات، کہاں ہمارا کلام اور کہاں اللہ کا کلام. ہمیں قرآن مجید سے شغف پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حضرت سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تابعی گزرے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد. ایک دن ایک صاحب روایت کرتے ہیں ان کے شاگردوں میں سے کہ ایک دن حرم شریف کے باہر میں نے سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالی سے ملاقات کی، خیر خیریت معلوم کی. تو میں نے محسوس کیا کہ بات چیت کرنے میں زبان جو ہے وہ تتلا رہی ہے اور سٹٹر ہو رہا ہے، اور زبان ایسا لگ رہا ہے جسے بہت بھاری ہو گئی ہے، ہیوی ہو گئی ہے. تو میں ذرا گھبرا گیا اور میں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، کوئی بیماری تو نہیں، لکوے کا اثر تو نہیں، زبان آپ کی بھاری ہو گئی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ گزشتہ رات میں نے 75 سپارے کی تلاوت کی ہے. گزشتہ رات میں نے 2.5 قرآن ختم کیا ہے. اور وہ حضرات قرآن ختم کرتے تھے، ہماری طرح نہیں. ہماری نظر جو ہے وہ کوانٹٹی کی طرف ہوتی ہے، کوالٹی کی طرف نہیں. وہ برابر صحیح تجوید کے ساتھ، اور پھر اس میں غم اور حزن اور رونا اور دھونا، اور پھر ایک ایک آیت کو بار بار دہرانا، اور ہر تجوید کے قواعد کی رعایت. 2.5 قرآن ختم کیے ایک رات میں. اور یہی سعید ابن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئے، اور بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئی تو 2 رکعت نفل پڑھنے کے لیے انہوں نے نیت باندھی.
جب نیت باندھی تو دل ان کا اتنا لگا، اس لیے کہ ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے اور دوسرا طرف اللہ کے گھر کے اندر، تو دل اتنا لگا کہ پہلی رکعت میں انہوں نے پورا قرآن مجید ختم کر دیا، اور پھر دوسری رکعت کے اندر انہوں نے سورہ قل ہو اللہ تلاوت کی اور سورہ قل ہو اللہ تلاوت کر کے دوسری رکعت ختم کر دی۔ یہ قرآن مجید سے ان حضرات کو شگف تھا۔ تابعین کے دور میں دو بزرگوں کا قصہ آتا ہے کہ وہ دو بزرگ تھے اور ان کی ماں تھی، تو انہوں نے پوری رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ماں بھی حافظہ تھی اور دونوں بیٹے بھی حافظہ۔ اب پوری رات کو تقسیم کر رکھا تھا 3 حصوں میں۔ ماں کھڑی ہو جاتی تھی، جب ماں کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو بڑا بیٹا کھڑا ہو جاتا تھا، جب بڑے بیٹے کا وقت ختم ہو جاتا تھا تو اس کا بھائی کھڑا ہو جاتا تھا۔ ہوا یہ کہ بوڑھی ماں تھی، چند دنوں کے بعد انتقال کر گئی تو ان کو دفن کرنے کے بعد اسی دن دونوں بھائی بیٹھے اور کہنے لگے کہ جب ہماری اماں زندہ تھی تو پوری رات ہمارے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، اب ماں تو چلی گئی مگر ہم دونوں تو رہ گئے ہیں۔ ایسا کرنا چاہیے کہ پہلے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، آدھی رات تم کھڑے رہو آدھی رات میں کھڑا رہوں گا۔ انہوں نے سلسلہ شروع کر دیا اور بالکل ناگا نہیں ہوا، کبھی بھی یہ معمول چھوٹا نہیں، بیمار ہو اچھے ہو پڑھتے رہے۔ اور پھر 2 بھائیوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا تو دوسرے بھائی نے دل میں عزم کیا کہ جب ماں تھی تو رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے قرآن ختم کرتے تھے، جب بھائی تھا تو رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے قرآن ختم کرتے تھے، اب ہم اکیلے رہ گئے، ہم بھی تو حافظ قرآن ہے۔ تو انہوں نے جب تک وہ زندہ رہے روزانہ پوری رات قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کرتے ہوئے گزاری۔ یہ شگف جو تھا ان حضرات کو میرے بھائیو، یہ شگف اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، یہ تعلق ان کو تھا، قرآن سے تعلق تھا، نماز سے تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اب نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک اور پھر قرآن مجید سے تعلق، اب قرآن مجید اور پھر نماز اور پھر رات کا جو وقت ہے تہجد کا، عشاء کی نماز کے بعد تہجد کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق سے پہلے افضل وقت ہے، مگر عشاء کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی 2 رکعت نفل 4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیتا ہے اسے تہجد کے سارے فائدے انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ تو پڑھنے کا معمول بناؤ، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں اور 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اسے تہجد کی نیت سے پڑھو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھتا ہے تو اللہ کے یہاں نامہ اعمال میں یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے پوری رات تہجد میں گزاری ہے۔ 2 رکعت، صرف 2 رکعت، کتب من القائمین باللیل، اس کو لکھا جاتا ہے ان لوگوں میں سے جس نے پوری رات تہجد میں گزاری ہے۔ تو 2 رکعت سنت پڑھو، اس کے بعد 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھو اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لو۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ معمولات جو ہے وہ ہمیں اپنے آپ کو مشغول کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان حضرات کو قرآن مجید سے شگف تھا، قرآن مجید سے تعلق، قرآن مجید پڑھ کر تھکتے نہیں تھے، وہ قرآن مجید پڑھ کر سیر نہیں ہوتے تھے، اور نمازیں پڑھ کر تھکتے نہیں تھے، نمازیں پڑھ کر سیر نہیں ہوتے تھے۔ اور تیسری بات یہ کہ تہجد کا جو وقت ہوتا تھا، تہجد کا وقت، اس کی بہت قدر کرتے تھے، بہت ہی زیادہ قدر کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور ایسے واقعات کی عقل حیران ہو جائے۔ حضرت اویس قرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت جو ہیں وہ رات کو کھڑے ہوتے تھے اور وہ فرشتوں والی نماز پڑھتے تھے۔ بھائی فرشتوں والی نماز وہ کیسے؟ تو حق تعالیٰ شانہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، کچھ فرشتے اس کام میں، کچھ فرشتے اس کام میں، کچھ فرشتے اس کام میں۔ تو کچھ فرشتوں کو حق تعالیٰ شانہ نے صرف قیام کے لیے پیدا کیا ہے کہ وہ جب سے پیدا ہوئے ہیں اس وقت سے لے کر ہاتھ باندھ کر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، صفوں میں کھڑے ہیں وہ۔ اور کچھ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکوع کے لیے پیدا کیا ہے، جب سے اللہ نے انہیں پیدا کیا وہ رکوع میں ہیں۔ اور کچھ فرشتوں کو حق تعالیٰ شانہ نے سجدے کے لیے پیدا کیا، جب سے ان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے وہ سجدے میں ہے۔ اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہتے ہیں،
جب سے پیدا کیا ہے. کچھ فرشتے وہ ہیں جو سبحان اللہ پڑھتے رہتے ہیں, کچھ فرشتے وہ ہیں جو الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں, کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ اکبر پڑھتے رہتے ہیں. جن کو اللہ اکبر کے لیے پیدا کیا وہ سبحان اللہ نہیں پڑھ سکتا, اور جسے سبحان اللہ کے لیے پیدا کیا وہ الحمدللہ نہیں پڑھ سکتا. جسے قیام کے لیے پیدا کیا وہ رکوع نہیں کر سکتا, رکوع کے لیے پیدا کیا سجدہ نہیں کر سکتا. میرے بھائیو, اللہ کا ہم لوگوں پر کتنا بڑا احسان ہے کہ قیام سے لے کر سجدے میں جاتے ہیں, ایک ہی رکعت میں ان ساری عبادتوں کو کر ڈالتے ہیں. ساری عبادتیں ہم سے اللہ کروا لیتا ہے. تو وہ فرشتوں کی اور پھر یہ فرشتے ہم سے بھی بہت پہلے پیدا ہوئے ہیں, سجدے میں پڑے ہوئے ہیں. سجدے میں کتنا لمبا سجدہ ہوگا, اللہ اکبر, کتنا لمبا رکوع ہوگا, اللہ اکبر, اور کتنا لمبا قیام ہوگا, اللہ اکبر. مگر قیامت کے دن جب انہیں سجدوں سے اٹھایا جائے گا, رکوع سے اٹھایا جائے گا اور قیام سے ہٹایا جائے گا اور اللہ کے دربار میں لایا جائے گا, تو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر ہاتھ باندھ کر کہیں گے کہ ما عبدناک حق عبادتک, اے اللہ جیسا تیری عبادت کا حق تھا ویسی ہم تیری عبادت نہیں کر سکے. اتنا لمبا قیام, اتنا لمبا سجدہ, اتنا لمبا رکوع, مگر وہ کہیں گے اے اللہ تیری عبادت کا جیسا حق تھا ویسی عبادت ہم نہیں کر سکے. تو اویس قرنی رحمہ اللہ تعالی فرشتوں والی نماز پڑھتے تھے. بھائی وہ کیسے؟ تو پہلی رات کو جب کھڑے ہوتے تھے, مثلا یہ سمجھو کہ منڈے کے دن, سوموار کے دن, پیر کے دن, تو اللہ اکبر کہہ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر کے پوری رات قیام میں گزارتے تھے. پوری رات عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے تو پوری رات قیام میں, اور پوری رات قیام میں, اور جب صبح صادق نمودار ہونے کا وقت قریب ہوتا تھا تو پھر رکوع میں چلے گئے اور پھر مختصر پہلی رکعت ختم کر کے دوسری رکعت بھی بہت مختصر کر دیتے تھے. یعنی قیام پوری رات اور آخری 5 منٹ کے اندر وہ پہلی رکعت اور دوسری رکعت کو پوری کر دی. دوسرے دن پھر جب کھڑے ہوتے تھے تو دوسرے دن کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے. سورہ فاتحہ کے بعد مختصر قرآن کی تلاوت اور رکوع میں چلے جاتے تھے, اور رکوع میں جانے کے بعد صبح صادق تک رکوع میں رہتے تھے, اور صبح صادق تک رکوع میں رہتے تھے, اور رکوع میں رہ کر پھر جب صبح صادق نمودار ہونے کا وقت آتا تھا تو جلدی جلدی سجدہ کرتے تھے اور دوسری رکعت پوری کر دیتے تھے. جب تیسرا دن آتا تھا تو تیسرے دن کھڑے ہوتے تھے, مختصر قیام, مختصر رکوع, اور پھر سجدے میں چلے گئے, صبح صادق تک سجدے میں پڑے رہتے تھے, اللہ اکبر. اور پھر چوتھا دن آیا تو پھر قیام, اور پھر 5ویں دن پھر رکوع, اور 6ٹھے دن پھر سجدہ. اور روزانہ تہجد کے وقت یہ روزانہ اپنی 2 رکعت پڑھ کر جب سلام پھیرتے تھے اور سلام پھیر کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو فرشتوں کی طرح کہتے تھے کہ ما عبدتک حق عبادتک, اے اللہ تیری عبادت کا جو حق ہے وہ حق میں ادا نہیں کر سکا, اے اللہ تیری عبادت کا حق ہے وہ میں حق ادا نہ کر سکا. تو میرے بھائیو, عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ یہ قرآن مجید جو ہے وہ بڑی چیز ہے. ہمارا اصل میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارا قرآن مجید سے شغف نہیں. اسی لیے اگر کسی جگہ کوئی قاری آتا ہے اور وہ قاری ایسی تلاوت کرتا ہے, ایسا پروگرام پیش کرتا ہے جس میں ہمیں دلچسپی آتی ہے, جس کو ہم کہیں کہ مزہ آتا ہے, لطف آتا ہے, تب تو ہمیں وہ مجلس بہت اچھی لگتی ہے. اور اگر کسی جگہ تلاوت کلام پاک ہے مگر ہمیں لطف نہیں آتا, ہمیں مزہ نہیں آتا, اس لیے کہ اس کے پاس وہ آواز نہیں ہے سریلی, یا یہ کہ کوئی نغمہ نہیں ہے, یا یہ کہ ہمارے کانوں کو وہ چیز اچھی نہیں لگتی تو ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں. اول تو مجمع ہی کم اور پھر ایک ایک کر کے اٹھ جاتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, یہ قرآن مجید جو ہے بڑی بابرکت چیز, بڑی بابرکت چیز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ, وہ شخص جو قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. بھائی کیوں اٹک اٹک کر پڑھتا ہے؟ اس لیے کہ بڈھا ہو گیا تھا, کسی مکتب میں بیچارہ گیا نہیں تھا, 50-60 سال کی عمر میں اسے توفیق ہوئی کہ قرآن سیکھنا چاہیے تو سیکھ رہا ہے. اب سیکھ رہا ہے تو اٹک اٹک کر پڑھے گا بیچارہ, تو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے مگر اپنی تلاوت پوری کرتا ہے, 1 رکوع 2 رکوع پاؤ پارا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. یا یہ کہ اجمی ہے, اجمی, اس کی زبان موٹی ہے, بہت کوشش کرتا ہے بیچارہ کہ سین کو صحیح ادا کرے, شین کو صحیح ادا کرے, مخارج صفات کو سیکھے, مگر زبان اسے پک نہیں کرتی, زبان ان مخارج اور صفات سے عادی نہیں ہوتی, تو بیچارہ کوشش کرتا ہے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے. تو اب اٹک اٹک کوئی پڑھے گا تو مجھے اور آپ کو کیا دلچسپی ہوگی, ہم تو بورڈ ہو جائیں گے فوراً.
تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو قرآن کو پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهِ اور اس میں اٹکتا رہتا ہے، اٹک کر پڑھتا ہے، فَلَهُ أَجْرَانِ اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اسے ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے بندے کو روانی نہیں ہے، پھر پڑھ نہیں سکتا، قاری نہیں ہے، مگر پھر بھی بیچارہ اٹک کر پڑھتا ہے، یا تو اس وجہ سے کہ زبان میں لکنت ہے، یا تو اس وجہ سے کہ بہت بڈھا ہو گیا ہے اور سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس وجہ سے کہ عجمی ہے، عربی نہیں ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہے جس علاقے کی زبان الگ ہے اور قرآن کے حروف الگ ہیں. تو دیکھو اللہ کے یہاں تو بہت پیارا ہے وہ شخص میرے بھائیوں. تو ہمیں جو ہے قرآن کریم کی طرف توجہ کرنی چاہیے. تو ان بچوں نے ابھی قرآن مجید کی صورتیں پڑھی تو انہیں معمولی نہ سمجھو، قرآن مجید کی تلاوت کو معمولی نہ سمجھو. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا تو میرا گھوڑا جو ہے وہ کودنے اچھلنے لگا. یہ جانور جو ہوتے ہیں، کتے ہیں، گھوڑے ہیں، گھروں میں باندھے ہوئے ہوتے ہیں، آزاد ہوتے ہیں، یہ جب کسی دوسری مخلوق کو دیکھتے ہیں تو کودنا اچھلنا شروع کرتے ہیں. چور بھی آتا ہے تو یہ کودنا اچھلنا شروع کرتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں سورۃ الکہف پڑھ رہا تھا تو میرا گھوڑا کودنے اچھلنے لگا. تو مجھے ذرا شبہ ہوا کہ گھوڑا کیوں کود اچھل رہا ہے. تو میں نے سورۃ الکہف کی تلاوت کو بند کر دیا اور ایک طرف مصحف رکھ دیے، یا کہ مصحف کے بغیر پڑھ رہا تھا. میں باہر نکلا اور باہر نکل کر کے ادھر ادھر میں نے دیکھا کہ کوئی چیز ہے، کیا چیز ہے، کیوں کود رہا ہے، اچھل رہا ہے، مگر کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو میں دوسرے دن صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں رات کو سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا اور ہمارا گھوڑا جو ہے کودنے اچھلنے لگا. باہر دیکھنے کے لیے گیا تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے، سورۃ الکہف کو پڑھنے کی وجہ سے آسمان سے سکینہ نازل ہو رہی تھی، اور وہ آسمان سے جو سکینہ نازل ہو رہی تھی گھوڑے کو وہ سکینہ نظر آئی تو گھوڑا اس کو دوسری مخلوق سمجھ کر کے کود اور اچھل رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کو، حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اقرأ یا ابن الحضیر، اقرأ یا ابن الحضیر، اقرأ یا ابن الحضیر، اے ابن حضیر تم نے قرآن کیوں رکھ دیا؟ کاش کہ تم پڑھتے رہتے اور پڑھتے تم اور پڑھتے. یا یہ کہ اے ابن الحضیر قرآن کو اور پڑھتے رہو پڑھتے رہو پڑھتے رہو، اس لیے کہ اس کی وجہ سے تو آسمان سے سکینہ نازل ہوتی ہے. تو ہمارے ان 11 بچوں نے ہر سورت کو 11 مرتبہ پڑھا، پتہ نہیں یہاں کتنی سکینہ نازل ہوئی ہوگی. اللہ تعالیٰ جو ہے میرے بھائیوں آج کی اس مبارک مجلس سے ہم سب کو مستفید فرمائیں اور اس کی برکات سے ہماری زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دے. میں آپ حضرات سے بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بناؤ، اور اگر کسی جگہ موقع ہو جائے، یہاں پوری لمبی چوڑی بستی ہے ہمارے مسلمانوں کی، کسی نہ کسی ادارے میں کسی نہ کسی مسجد میں کوئی تجوید سے پڑھا رہا ہوگا تو جا کر کے تجوید سے پڑھو. تو تجوید سے سیکھنے کی کوشش کرو اور ساتھ میں قرآن مجید کی تلاوت روزانہ ایک پارہ پڑھتے رہو، اور اگر ایک پارہ نہیں تو آدھا نہیں تو پاؤ. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کرو. ہمارے حضرات علماء کرام مختلف مسجدوں میں درس قرآن کے عنوان سے کچھ باتیں کرتے ہیں، اس میں شرکت کرو میرے بھائیوں. دیکھو جب ہم انڈیا میں تھے، دیہاتوں میں رہتے تھے، یہ فیسیلٹی ہمیں مہیا نہیں تھی. اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا کہ ہم دنیا کمانے کے لیے اور اپنے دنیاوی مستقبل کو اچھا کرنے کے لیے، دنیاوی فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے اس ملک میں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمارے لیے ہمارے دینی مستقبل اور ریلیجس فیوچر کو اچھا کرنے کے لیے کتنی فیسیلیٹیز ہمارے لیے مہیا کر دی. اللہ کا شکر ادا کرو اس پر میرے بھائیوں. اور ان علماء کرام کو غنیمت سمجھو اور ان کی محفلوں میں بیٹھو. ماشاءاللہ آپ کی مسجد کے اندر اردو بولنے والے علماء بھی محنت کر رہے ہیں، انگلش بولنے والے علماء بھی محنت کر رہے ہیں، شرکت کرو. اور تیسری بات یہ کہ بیانوں میں، درس قرآن میں، درس حدیث میں بیٹھ کر جو بھی سنیں اس پہ عمل کرنے کی نیت کرو اور پھر کوشش بھی کرو. اور یہ مت ذہن میں بٹھاؤ بات کہ بھئی یہ تو بہت مشکل چیز ہے، میں اس پر عمل نہیں کر سکوں گا. نہیں، ہو سکے گا. میرا نفس جو ہے وہ سست ہے، اس وجہ سے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. نہیں، اگر میں کوشش کروں گا تو ہوگا. آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد میں ضرور اس پر عمل کروں گا. کم سے کم اتنا تو کروں کہ اللہ سے دعا شروع کر دوں کہ اے اللہ میری زندگی میں یہ چیز لے آ، اے اللہ میری زندگی میں یہ چیز لے آ.
گیا. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ پڑھنے والے اور پڑھانے والے جس کسی کا بھی قرآن مجید سے تعلق ہے ان کے بارے میں اپنے دل میں بغض مت رکھو. ان کے بارے میں اپنے دل میں میرے بھائی بغض مت رکھو. دیکھو میں بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں. میں تو طفل مکتب بھی نہیں ہوں، میرے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ میں اس قابل ہوں کہ مجھے علماء کی فہرست میں شامل کیا جائے، مجھے عالم کہا جائے. یہ حق تعالی شانہ کا احسان ہے کہ اس نے عالم کا لیبل لگا دیا ہے، مولانا کا لیبل لگا دیا ہے، حافظ کا لیبل لگا دیا ہے. میں اپنی حیثیت کو میں خود زیادہ جانتا ہوں. ظاہر ہے کہ آدمی اپنے کو سب سے زیادہ جانتا ہے، مگر چونکہ دنیا مجھے ایک عالم کی حیثیت سے دیکھتی ہے، مولانا کی حیثیت سے دیکھتی ہے، اس لیے یہ بات کہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، بہت کڑوا ہے. یہ کہنا کہ آپ علماء کی قدر کرو، حافظوں کی قدر کرو، قاریوں کی قدر کرو، یہ اگر کوئی نن عالم کہتا تو اسے بھاری نہ لگتا، مگر خود جس کو دنیا عالم کی حیثیت سے دیکھتی ہے اس کے لیے یہ بات کہنا بہت مشکل. مگر اس کے باوجود میرے بھائیوں یہ بات مشکل ہے اور کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے اور کوئی اپنی زبان گندی بھی کر سکتا ہے کہ یہ سب اس لیے کہہ کر کے گیا کہ خود عالم ہے اور اپنی عزت کروانے کے لیے کہہ کر گیا. اس کے باوجود بول رہا ہوں. کیوں بول رہا ہوں؟ ان علماء کی عزت کو چار چاند لگانے کے لیے نہیں، ان قاریوں کی عزت کو چار چاند لگانے کے لیے نہیں، ان طالب علموں کی عزت کو بڑھانے کے لیے نہیں. یہ کڑوا گھونٹ صرف اس لیے پی رہا ہوں کہ آپ حضرات میں سے اگر کسی کے دل میں کسی عالم، کسی حافظ، کسی قاری، کسی مفتی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور وہ جم گئی اور بغض اور حقد اور عناد اور دشمنی کی حد تک پہنچ گئی تو آپ کا ایمان خطرے میں ہے. صرف آپ حضرات کی خیر خواہی میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں. مجھے دل میں درد ہے اس لیے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک مستقر سازش ہے، غیر مسلم سازش. وہ لوگ جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام کے محافظ علماء ہیں، اور جب تک عوام علماء کے ساتھ مربوط رہیں گے اس وقت تک ہم انہیں دین سے دور نہیں کر سکتے. اس لیے سب سے پہلی جو کوشش ہونی چاہیے وہ یہ کہ ان کو علماء سے کاٹو. دیکھو سب سے پہلی کوشش تو کیا ہے کہ حدیث سے کاٹو. اس لیے کچھ لوگ اہل قرآن کہتے ہیں اپنے آپ کو اور وہ حدیثوں کے بارے میں تشکیک پیدا کرتے ہیں، شک پیدا کرتے ہیں. اچھا پھر دوسرے مرتبے پر اگر کوئی شخص اس جال میں نہیں آتا، اس بہکاوے میں نہیں آتا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث اور قرآن، اس سے آگے نہیں چاہیے، بس حدیث قرآن، کسی اور کی اپینین، صحابہ کا اپینین بھی ہمیں نہیں چاہیے. تو ایک جماعت وہ ہے جو ہمیں صحابہ سے کاٹتی ہے. ایسی مختلف جماعتیں ہیں کہ وہ ہمیں صحابہ سے. مگر اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں ہم تو قرآن کو بھی نہیں چھوڑتے، ہم تو حدیثوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور صحابہ کو بھی نہیں چھوڑتے، تو کہ ٹھیک ہے پھر اماموں کو چھوڑ دو. چار اماموں کی تقلید جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ساتھ شرک ہے. آپ اللہ کے نبی کی تقلید کرتے ہیں یا چار اماموں کی تقلید کرتے ہیں؟ اس میں بھی اگر کوئی مضبوط رہتا ہے کہ نہیں ہم تو چاروں اماموں کو بھی نہیں چھوڑتے تو پھر کہتے کہ ٹھیک ہے چاروں اماموں کو بھی پکڑ کے رکھو، صحابہ کو بھی پکڑ کے رکھو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پکڑ کے رکھو اور قرآن کو بھی پکڑ کے رکھو. مگر یہ تمہارے زمانے کے مولوی جو ہیں ان کو تو دیکھو یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے اور وہ ویسا ہے اور وہ ویسا ہے. میرے بھائیو جیسے ہم ویسے ہمارے زمانے کے علماء. پرانے زمانے کے مصلی بھی تو آپ کی طرح نہیں تھے اور پرانے زمانے کے شاگرد بھی تو آپ کی طرح نہیں تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بات کیا ہے؟ حضرت ابو بکر کا دور بہت زبردست تھا، حضرت عمر کا دور بہت زبردست، کبھی کوئی لڑائی جنگ نہیں ہوئی، اور جب سے حضرت عثمان آئے اور پھر آپ کا دور آیا مسلمان آپس میں بہت لڑتے رہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی اصل میں بات یہ ہوئی کہ ابو بکر اور عمر کے زمانے میں وہ خلیفہ تھے، مشورہ میں اور عثمان دیتا تھا، اور جب وہ دونوں چلے گئے تو عثمان خلیفہ ہو گئے اور میں خلیفہ ہو گیا، مشورہ تم دے رہے ہیں. تو بھئی تم بگڑ گئے تو ہمارا کام آگے کیسے چلے گا؟ تو میرے بھائیو ذرا اپنی اوقات بھی دیکھنی چاہیے، اپنی حیثیت بھی دیکھنی چاہیے. اور جو شخص بھی دل میں اہل علم کی قدر کرے گا، اہل علم کی، آپ مولانا سلیم صاحب کی مولانا سلیم ہونے کی وجہ سے عزت مت کرو، قاری عرفان صاحب کی قاری عرفان ہونے کی وجہ سے عزت مت کرو. اس لیے عزت کرو کہ ان کے سینوں میں اللہ کا کلام ہے،
ان کے سینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان کے سینوں میں علم نبوت ہے، ان کے جسموں کی، ان کے خاندانوں کی وجہ سے ان کی عزت مت کرو، ان کے چہروں کو دیکھ کر ان کی عزت مت کرو۔ آپ میرے بھائیوں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں کہ ان کے سینوں میں جو علم نبوت ہے، علماء کرام کے سینوں میں جو علوم نبوت ہے، حفاظ کے سینوں میں جو اللہ کا کلام ہے، قراء کے سینوں میں جو اللہ کا کلام ہے، مفتیوں کے سینوں میں جو علم نبوت ہے، اس کی قدر کر کے آپ ان کا احترام کرو گے، اللہ آپ کے اور آپ کی نسلوں کو، آپ اور آپ کی نسلوں کو دنیا میں بھی کامیابی عطا کرے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوسری بات جو عرض کا، ایک تو یہ کہ اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرو، اور دوسرا یہ کہ اہل علم سے محبت رکھو، تعلق رکھو، اور کسی کے ساتھ اگر اس کی طبیعت کبھی کبھی موافق نہیں آتی تو اس کے راستے سے دور رہو، مگر اپنی زبان کو گندی مت کرو، غیبت مت کرو، بہتان مت باندھو۔ جہاں کہیں بیٹھے مولوی ایسے ہیں، علماء ایسے ہیں، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، میرے بھائی ہر طبقے کے اندر کچھ اچھے اور کچھ برے ہوتے ہیں، ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹوں میں بھی ہوتے ہیں، انجینئروں میں بھی ہوتے ہیں، علماء میں بھی ایسے دو چار ہو جاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہماری مجلس میں ڈاکٹر پر ہم کبھی گفتگو نہیں کرتے، آرکیٹیکٹ کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں، اور ٹیچروں کے بارے میں کبھی گفتگو نہیں؟ گفتگو آتی ہے تو علماء کی اور قراء کی اور حفاظ کی اور ائمہ کی اور مدرسین کی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ شیطان جانتا ہے کہ ان سارے لوگوں کی برائی بیان کروانے سے تو صرف غیبت کا گناہ ہوتا ہے، ان لوگوں کی غیبت کروانے سے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس لیے ان کا احترام کرو۔ اور تیسری بات یہ کہ کوشش یہ کرو کہ آپ کے گھر میں بھی حفاظ پیدا ہوں، علماء پیدا ہوں، قراء پیدا ہوں۔ اگر آپ کی اولاد ہے تو ان کے بارے میں اچھی نیت کرو، اور آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ محروم ہو گئے، وہ اب بڑے ہو گئے ہیں، تو پھر آپ کوشش یہ کرو کہ آپ کے پوتے اور نوازوں میں اہل علم پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس مسجد کے ذمہ دار حضرات نے، قاری صاحب مولانا سلیم صاحب نے، یہاں کے مدرسین، منتظمین نے ہم سبھی لوگوں پر بھی بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان 11 بچوں کے ختم قرآن کے موقع پر ہمیں بلا لیا، اور ہمیں جو ہے مفت میں اس برکت والی محفل میں شریک ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ سب حضرات کی طرف سے ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس مسجد میں، یہاں کے مکتب میں خوب برکت پیدا فرمائے، اور اس قسم کی محفلیں ہم بار بار دیکھیں، اور یہ جو بچے اس وقت ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ انہیں بھی خوب توفیق دے، اور بعد میں آنے والی نسلوں میں بھی ایسے بچے یہاں مکتب میں آئیں جو بڑے بڑے علماء بننے والے ہوں، اور بڑے بڑے محدثین بنے، مفسرین بنے، دین کے خدام بنے، اور دین کی حفاظت اور پورے عالم میں دین کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق ووحد صفوفهم
صفوفهم اللهم أنقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعلنا من خدام دينك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم خير لنا واختر لنا ويسر لنا أمورنا والهمنا مراشد أمورنا وعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما لغزشوں سے درگزر فرما ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہم سب کو حق پر مجتمع فرما دے شیر و شکر بنا دے ایک اور نیک بنا دے الہ العالمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما الہ العالمین مرنے کے بعد کی زندگی میں کامیابی عطا فرما اے ارحم الراحمین ہم سب کو بغیر حساب کے جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما الہ العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مصیبت زدہ ہے انہیں عافیت عطا فرما جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما جن کے کاروبار میں الہ العالمین بے برکتی ہے انہیں برکت عطا فرما الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والے اپنے مکانات عطا فرما الہ العالمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما الہ العالمین اولاد والوں کو ان کی اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اے ارحم الراحمین جو مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں انہیں باعزت رہائی نصیب فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما الہ العالمین اس عالم کو امن سے بھر دے الہ العالمین ظلم اور ظالموں کا خاتمہ فرما الہ العالمین ہمارے اس ملک میں بھی استحکام نصیب فرما الہ العالمین ہر طرح کی خیرات برکات کو نازل فرما قدم قدم پہ رحمتیں نصرتیں برکتیں نازل فرما اے ارحم الراحمین مسلمانوں کو امن عطا فرما یہاں کے تمام باشندوں کو امن عطا فرما اے ارحم الراحمین یہاں نفرت کی فضاؤں کو ختم فرما الہ العالمین محبت کی فضاؤں کو عام فرما الہ العالمین ہمیں اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما قرآن سے ہمیں وابستگی عطا فرما قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما سمجھنے کی توفیق عطا فرما سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ہماری آپس کی رنجشوں کو ختم فرما آپس کی رنجشوں کو ختم فرما الہ العالمین ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما الہ العالمین پورے عالم میں دین کی جتنی خدمتیں ہو رہی ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما الہ العالمین دین کی حفاظت دین کی اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرما الہ العالمین ہمارے ان ہونہار بچوں کو بے انتہا برکتیں عطا فرما الہ العالمین تو نے ان کے سینوں کو تیرے کلام کے لیے منتخب کر لیا ہے الہ العالمین تیرے کلام کے علوم کے لیے بھی ان کے سینوں کو منتخب فرما لے اے ارحم الراحمین ان کو منتخب فرما لے الہ العالمین ان بچوں کو تیرے دین کی خدمت کے لیے چن لے الہ العالمین ان کے سینوں کو علم حدیث علم تفسیر علم قرآن کے لیے منتخب فرما لے علم فقہ کے لیے علم سلوک کے لیے منتخب فرما لے اے ارحم الراحمین ان بچوں کو ان کے اساتذہ کے لیے ان کے ماں باپ کے لیے خاندان کے لیے ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے الہ العالمین انہیں قرآن مجید کی حفاظت کرنے والا بنا دے اور کروانے والا بنا دے اے ارحم الراحمین انہیں صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے چلانے والا بنا دے اے ارحم الراحمین ان کے حفظ کی تکمیل کو ان کے اساتذہ کے لیے اور ان کے ماں باپ کے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے الہ العالمین ہمارے اس مسجد کے تحت چلنے والے جتنے بھی مدارس ہیں اور اس مسجد کے تحت چلنے والے جتنے بھی دینی کام ہیں الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما الہ العالمین یہاں کے ائمہ یہاں کے علماء یہاں کے اساتذہ یہاں کی طالبات یہاں کے طالبین یہاں کے مصلی سب کے اخلاص میں اور سب کے علوم میں برکت پیدا فرما سب کے اتفاق اور محبت میں برکت پیدا فرما الہ العالمین انتشار سے حفاظت فرما الہ العالمین انتشار سے حفاظت فرما انتشار سے حفاظت فرما الہ العالمین اس جگہ کو ہدایت کے پھیلنے کا مرکز بنا دے الہ العالمین تیری رحمت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے اے ارحم الراحمین اس جگہ کے ہدایت کا مرکز بننے کے فیصلے فرما دے اے ارحم الراحمین آج تیرے یہ بہت سے بندے گھروں میں بہت سی بندیاں ہاتھ اٹھائے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں الہ العالمین ان کی اندر کی جو حاجتیں ہیں ضرورتیں
ہوتے ہیں وہ تو ہی جانتا ہے۔ الہ العالمین یہ حضرات اور گھروں میں مائیں اور بہنیں بہت امیدوں کے ساتھ اس وقت ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے ارحم الراحمین تو رب العالمین ہے، الہ العالمین تو حکم الحاکمین ہے، تیرے فیصلے کے سامنے کسی کا فیصلہ نہیں چلتا۔ اے ارحم الراحمین ان کی دنیاوی اخروی جتنی جائز حاجتیں ہیں سب کے بارے میں کامیابی کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین ہم سب کے حق میں دائمی رضامندی کے فیصلے فرما دے۔ الہ العالمین دائمی جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے، دائمی ولایت کے فیصلے فرما دے۔ اے ارحم الراحمین ہم سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے عشاق میں شامل فرما، ہمیں اپنا عشق نصیب فرما دے۔ اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما۔ الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے، جو ہم سے متوقع ہے، جن کا ہم پر حق بنتا ہے، جو ہم سے تعلق محبت رکھتے ہیں، خصوصاً ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ، مشائخ، دوست احباب، حاضرین مجلس، شرکاء مجلس، سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما۔ الہ العالمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی ہر خیر عطا فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہے ان سے پناہ عطا فرما۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔